صوفیوں اور صوفیت نے اپنے آپ کو ہندوستان میں ثقافتی اور روحانی زندگی کے مرکز میں جگہ دی ہے۔ ملک کے تقریباً ہر حصے میں صوفی بزرگوں کی درگاہیں ہیں، جبکہ اس روایت کے بھرپور روحانی ذخائر ہیں۔ اتر پردیش کے ایودھیا شہر میں حضرت شیش علیہ السلام کی درگاہ ایسی ہی ایک جگہ ہے جہاں تمام مذاہب کے عقیدت مند آتے ہیں اور اس صوفی بزرگ کی عبادت کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے لیے نیکی، حکمت اور امن کا راستہ روشن کیا۔ نبی کی بارگاہ ہے، یہ حضرت آدم کے تیسرے بیٹے ہیں اور یہ آپ کی لمبائی 120 فٹ کی پائی گئی، یہ قلب کا حصہ کا بنایا گیا۔ آپ کی اہلیہ سامنے ہیں، ان کا آب حیات ہے، جنت کے حور سے نکاح ہوا تھا، آج بھی رات کے تاریخ میں آتی ہیں، علاقے کا ولیوں کا فیصلہ یہ کرتی ہیں۔ باقی بغل میں ایران کی شہزادی سرکار کی خدمت میں آئی تھی، یہیں رہ گئی ہیں، اور باقی بتایا جاتا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک لشکر میں ہیں۔ آگے گیٹ پہ آپ کے خلیفہ ہیں۔ ہر لحظہ بشکلات ایار برآمد۔ عقائد کا مرکز ایک ایسی جگہ جہاں زیادہ سے زیادہ مذاہب کے درمیان بھائی چارہ اور بھائی چارے کو اپنے بہترین طریقے سے پھلتا پھولتا اور خوشحال دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی درگاہ مذہبی تنوع کا ایک ایسا ہی میلان ہے۔ ایودھیا منی پروت کے نام سے مشہور مقام پر واقع اس مزار پر دن بھر عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، خواہ کوئی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو یا کسی اور برادری سے ہو۔ درگاہ کی مہک ان کو مسرت بخشتی ہے اور ان میں تکمیل کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان ہو یا ہندو ہو، بھگوان کا پوجا سب کرتا ہے۔ آپ اللہ کہتے ہیں، ہم بھگوان کہتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ پوجا پاٹ سب ویسے ہوتا ہے، آپ بھی بھوگ لگاتے ہیں، ہم بھی بھگوان کا بھوگ لگاتے ہیں، بھگوان کے پرساد سب کھاتے ہیں، ویسے ہم بھی کھاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اپنے من میں چاہے کوئی کچھ سوچیے، اگر ہمارے لیے تو بھگوان یہ بھی ہے، وہ بھی بھگوان ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ صوفی سنت ان تمام لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جو ملک کے مختلف کونوں سے یہاں آتے ہیں۔ تمام مذاہب کے لوگوں کا اس ولی پر گہرا اعتقاد ہے، جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ صدیوں سے حضرت شیش علیہ السلام جیسے صوفی بزرگوں نے ملک ہندوستان میں روحانیت اور ہم آہنگی کے پیغام کو عام کیا، اور ان کی تعلیمات آج بھی سیکولرزم کے داغے کو مضبوط کرنے میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ جو زائرین آتے ہیں یہاں پہ، ان کو فیض ملتا ہے، یہاں سے فائدہ ہوتا ہے، تب وہ یہاں آتے ہیں۔ ہاں، اور سب کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں کسی کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ سارے لوگ آتے ہیں، سارے لوگ کی دل کی باتیں پوری ہوتی ہیں، آیا کرتے ہیں، جایا کرتے ہیں، یہاں کسی کو روکا نہیں جاتا۔ جو زائرین باہر سے آتے ہیں ان کو لیے رہنے کی جگہ دیا جاتا ہے، ساری سہولیت ان کے لیے ہمارے پاس۔ مولا آج معاشرے کو ایک بار پھر اسی تصوف کی ضرورت ہے، اس لیے تصوف کو پڑھنا، سمجھنا اور صوفیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا سماج میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ صوفیہ کا پیغام امن و سلامتی، محبت، برداشت اور رواداری اور مخلوق خدا سے حسن سلوک اور خدمت کا پیغام ہے، اور انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آج کے اس پرفتن دور کی مشکلات و مصائب کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ صوفیہ کا طریقہ تبلیغ و
ارشاد و سنت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنانے کی وجہ سے مخلوق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ صوفیہ اپنے اور اپنے معتدقین و متوسلین کے باطن کو پاک کرتے ہیں۔ سارے گناہ جائیں گے دھل مولائے کل۔ نفس کی پیروی سے نجات حاصل کر کے خود کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا پیکر بناتے ہیں، اور یہ صرف سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اتباع کامل سے ہی ممکن ہے۔ تو باخبر میں بے خبر، تو باخبر جلوہ تیرا نور سحر جندس کرم یلی پائی وندی اتھ دوبہم فندیا، چونکہ میں نے پہنے ہوئے تھا پیبندی لباس، اس لیے مجھ کو کہا لوگوں نے ڈھونگی دھوکے باز۔ کر دے گا تو جو